بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے وہ نا حکایات بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور حکایت سمجھاتے سمجھاتے وہ بندے کی روح تازہ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لکڑہارا جایا کرتا تھا لکڑیاں کاٹنے جنگل میں، تو اس کا شیر سے یارانہ لگ گیا، تو اپنی بیوی سے کہنے لگا ایک بڑے آدمی سے میری دوستی ہو گئی ہے۔ اب شیر بادشاہ تو ہوتا ہی ہے نا جی جنگل کا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہوتا ہے کہ نہیں کہ اس پہ بھی الیکشن کی ضرورت ہے؟ ہوتا ہے نا جی شیر جنگل کا بادشاہ۔ بڑے آدمی سے سرپرائز رکھا، زوجہ کو بتایا نہیں کون ہے، روز اس کی باتیں بتاتا کہ بڑا آدمی ہے تو وہ جانوروں کو حکم دیتا ہے تو گدھا گھوڑا میری لکڑیاں بھی چھوڑ جاتے ہیں، باتیں سناتا۔ بیوی کہنے لگی اتنا تیرا اہم دوست ہے تو دعوت ہی کر لے۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، ایک بکرا ذبح کیا، کہنے لگا پکانا نہیں جب تک میرا دوست نہ آئے، جب تک میرا دوست نہ آئے پکانا نہیں۔ چلو ٹھیک ہے نہیں پکاتے، کچا ہی رکھ دیا۔ اب شیر کو پکا ہوا تھوڑا کھلانا تھا، اس نے کو بہت زیادہ تکے کھا کے معدے کے ڈاکٹر کے پاس تھوڑا جانا تھا۔ پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے، اب تو سارے کھا کے بیمار ہو گئے۔ ہاں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اتنے لوگ فلان جگہ بھوک سے چلے گئے۔ اب چینی کھانے والے کو شوگر ہے، اور جو روز تکے کھانے جاتا ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ اب تو کھانے کے مسائل زیادہ ہیں بھائی، پھر بھی لوگ غربت کا رونا روتے ہیں۔ وہ شیر کی دعوت پک گئی، گوشت اب اس کو بتایا نہیں، سرپرائز دینا تھا۔ تو شیر جب آیا نا، شیر تو اندر داخل ہوا تو بیوی کہنے لگی اوہو یہ سرپرائز تھا، تم نے جانوروں سے دوستیاں رکھی ہوئی، درندوں سے، چپایوں سے، کتے بلوں سے، یہ تمہارے یارانے۔ ملا رومی فرماتے ہیں شیر نے سن لیا اور واپس چلا گیا۔ اگلی صبح جب وہ آدمی گیا نا لکڑیاں کاٹنے، اس کے ہاتھ میں چونکہ کلاڑا تھا، تو شیر کہنے لگا میری پشت پہ مارو۔ اس نے کہا میں نہیں مارتا، کہا مار ورنہ تجھے کھا جاؤں گا۔ اس نے کلاڑا پشت پہ مارا تو زخم ہو گیا۔ شیر کہنے لگا تو میرا سجن ہی ہے، آتے رہنا، روز آیا کرنا لکڑیاں ہو، یہ بس ایک بات تھی اس لیے کلاڑا مروایا ہے۔ وقت بیت گیا، 6-7 مہینے بیت گئے، وہ جانے آنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا لکڑہارے سے کہ وہ ذرا میری بال اٹھا کے دیکھ تو صحیح، وہ زخم ہے کہ بھر گیا سارا؟ اس نے وہ اٹھا کے دکھایا تو کہا زخم تو بھر گیا ہے۔ تو شیر لکڑہارے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا زخم میرا بھر گیا ہے، پر تیری بیوی نے جو مجھے باتیں کی تھی وہ میری ساری یاد ہے ابھی تک، ان میں سے ایک بات بھی مجھے بھولی۔ ہمیں تو چسکا ہے زبان کا، آپ یقین کریں یہ سنانے کا نہیں، یہ سننے کا دور ہے۔ آپ کسی شخص کو چھیڑ لیں وہ اتنی باتیں سنائے گا کہ ایسے لگتا ہے پاکستان نہیں امریکہ والے بھی اسی سے پوچھ کے حکومت بناتے ہیں۔ ایسے اتنے سمجھدار عالمی تجزیہ نگار ہر گلی میں پائے جانے لگے۔ زیادہ باتونی لوگ ظلم کرتے، لوگوں کا دل توڑتے، زیادتی کرتے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ زندگی میں ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کے وجود سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کی زبان سے کسی شخص کی کبھی دل آزاری نہ ہو۔ تھوڑی دیر رک جائیں، تھوڑی دیر خیال کر لیں۔ میں بریلی شریف میں اللہ نے مجھے موقع دیا کچھ عرصہ وقت گزارنے کا۔ بریلی شریف میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں نا مولانا حسن رضا صاحب، ان کو استاد زمن کہا جاتا، ان کے پوتے تھے، اور منظر اسلام میں شیخ الحدیث یہی تھے۔ وہاں ایک مسجد تھی، اس کو پرانا شہر کہتے ہیں بریلی کا، کانکر ٹولہ محلے کا نام ہے۔ تو وہاں حضرت 5 نمازوں کی امامت فرماتے ہیں۔ ایک دن آپ اصل میں نا ہم نے اپنے بزرگوں کو نہ پڑھا ہے نہ کبھی آگے بیان کیا، اس لیے ہمارے لوگ کہتے ہیں بزرگ وہی تھے جو 600 سال پہلے گزر گئے، حالانکہ یہ رسول پاک کا دین ہے، اس میں ہمیشہ خیر رہے گی، اس میں ہمیشہ اولیاء رہے گی، اس میں ہمیشہ اللہ کے نیک بندے رہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت زیادہ ہو، پڑھ لکھ بندہ زیادہ جائے تو پھر سارے اسے اپنے سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں، لیکن اس امت میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ نہ ہوں، ہر دور میں لوگ۔ علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2008 میں ان کا وصال ہوا۔ حدیث پاک پڑھائی انہوں نے 50 سال۔ تو عصر کی نماز پڑھانے مسجد میں آئے، اور نماز پڑھاتے ان کو 42 سال گزر گئے تھے اس وقت اسی مسجد۔ نماز پڑھانے لگے تو کہنے لگے یار آپ لوگ بیٹھ جاؤ،
یا اس طرح کرو نماز پڑھ لو، میں نے ابھی نہیں پڑھانی، میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں، تھوڑی دیر کے بعد۔ ہمارے یہاں تو فٹافٹ علامہ صاحب کا شکوہ شروع ہو جاتا ہے نا، 1.5 منٹ، پورا 1.5 منٹ ہی لیٹ آیا یہ، پورا 1.5 منٹ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا یہ 1-آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھتے۔ ہم تو خیال ہی نہیں نہ کرتے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے، تو اس شخص کی قدر ہونی چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا بھی نہیں کہ حضور کیا مسئلہ ہے، کہا حضرت جی 10 منٹ لیٹ پڑھ لیں گے، پڑھنی ہے آپ کے پیچھے۔ تو حضرت صاحب گھر تشریف لے گئے، دوبارہ واپس آئے تو آ کر کے فرمانے لگے کہ میرے دل پہ ایک بوجھ تھا، میں بوجھ دور کرنے گیا۔ حضور کیا ہوا؟ یہ مولانا حسن رضا کے پوتے ہیں، صدر العلماء مولانا تحسین رضا صاحب، میں نے ان کے علاج پر پوری کتاب لکھی، الحمدللہ بریلی شریف سے چھپی۔ حضرت تشریف لائے، دوبارہ نماز پڑھائی، اب لوگوں کے دلوں میں تجسس تھا، تو تھے بھی سارے مرید عقیدت مند شاگرد، تو بٹھا لیا، کہنے لگے اصل میں نا بچوں کی ماں مجھے وضو کراتی ہے اور 42 سال سے وہی وضو کرا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پیتل کے لوٹے ہوتے تھے تھوڑے وزنی، تو کہتے ہیں زمانے سے وہی رکھا ہے، اسی سے وضو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آج نا عصر کا جب وہ وضو کرانے لگی تو اس کے ہاتھ سے نا وہ لوٹا پھسل گیا، میرے پیر پہ لگا تو میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا 42 سال ہو گئے تجھے ابھی تک وضو ہی نہیں کرانا آیا، میرا پیر پہ لگا دیا۔ کہتے ہیں اس بھلی مانس نے پھر پانی بھرا، پھر برایا۔ میں جب مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو دل میں خیال آیا وہ پابند تو نہیں تجھے وضو کرانے، پابند تو نہیں، اور تو اتنا بڑا شیخ الحدیث ہو کے ابھی تک تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ بڑھاپا آ گیا، اس کی پوتی اور پوتے بھی بڑے ہو گئے، پر وہ خامن کی ڈیوٹی سمجھ کے تیری نوکری کرتی ہے اور تو اس کا دل توڑ کے سیدھا مصلی پہ۔ بتا اللہ اکبر جب کہے گا تو رب کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا؟ فرماتے میں گھر گیا ہوں اور جا کے میں نے بچوں کے بیچ کھڑے ہو کے اس سے کہا ہے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، معاف کر دے، غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں وہ رو پڑی ہے، کہتی ہے حضور آپ کے، فرمایا نہیں، میں نے مصلی پہ چڑھنا ہے، اور پھر میں نے نماز میں مصطفیٰ کو یہ بھی کہنا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہ میرا منہ میرا جو ابھی بیوی پہ ظلم کر کے آیا ہے، وہ جب نبی پاک پہ درود پڑے گا کوئی ایسا نہ ہو حضور کہ چل دوڑ جا، پہلے صفائی تو کر کے آ۔ او میرے بھائی، یہ ظلم، یہ زیادتیاں ہماری تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ مقہور ہیں۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جس میں بیٹا اپنے باپ سے، باپ اپنے بیٹے سے ڈر کے بات کرتا ہے، باپ ڈر کے کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، چھوڑو جی میں نہیں، پتہ نہیں، بےزتی کر دیتا ہے، باپ ڈر رہا ہے، جہاں اماں ڈر رہی ہے، اس معاشرے میں لوگ امام حسین کا دن منائیں گے، اتنا ظلم کرنے کے باوجود 10 محرم کو دیکھ پکائیں گے۔ خیال کریں۔